بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله تخصص في الفقه سال اول کتاب الدر المختار شرح تنویر الابصار کے کتاب الوقف کے آج لیکچر نمبر 4 میں آج ہم مسجد کے وقف اور اس کے متعلقہ احکام جو ہے وہ آج پڑھیں گے. آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے. صاحب تنویر الابصار فرماتے ہیں وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ وَالْمُصَلَّى بِالْفِعْلِ. مسجد اور عیدگاہ اور جنازہ گاہ بھی اس میں شامل ہے. ان میں واقف کی ملک جو ہے وہ عملی طور پر مسجد بنانے سے زائل ہو جائے گی. وَبِقَوْلِهِ اور قول کے ساتھ بھی کہ جیسے جعلتہ مسجدا میں نے اس کو مسجد بنایا عند الثانی امام ابو یوسف کے نزدیک، یعنی طرفین کے نزدیک امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک بالفعل جو ہے وہ مسجد اور جنازہ گاہ یا عیدگاہ جو ہے وہ اس کی ملک سے واقف کی ملک سے نکلے گا. لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ محض زبانی کہہ دینے سے بھی جو ہے وہ مسجد کا وقف ہو جائے گا. یعنی طرفین کے نزدیک عملی طور پر مسجد بنانا یا عیدگاہ یا جائے نماز بنانے سے جو ہے وہ واقف کی ملکیت ختم ہوتی ہے، جبکہ امام ثانی یعنی امام یوسف کے نزدیک قول سے بھی ہو جاتی ہے. اور اس سے آگے جو ہے وہ امام محمد اور امام اعظم کا موقف بیان کرتے ہیں کہ اشارت محمد والامام الصلاۃ فی ہے. امام محمد اور امام اعظم نے اس میں نماز کو شرط قرار دیا. جس جگہ کو مسجد قرار دے رہا ہے اس کو اس میں نماز پڑھنا یعنی بالفعل جو ہے وہ اس کو مسجد قرار دینے سے وہ مسجد قرار پائے گی. مسجد کے وقف کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ مسجد کا جو وقف ہے یہ باقی اوقاف سے مختلف ہے، کیونکہ باقی اوقاف میں تسلیم المتولی شرط ہے، متولی کو وقف حوالے کرنا یہ شرط ہے. باقی جو اوقاف ہیں لیکن مسجد میں یہ شرط نہیں ہے. اور جب مصلی کا تو اس میں مصلی صلاۃ جنازہ اور مصلی عید جو ہے وہ شامل ہے. بعض نے کہا کہ وہ مسجد ہو جائے گی یہاں تک کہ اگر وہ مر گیا وقف کرنے والا تو وہ وراثت کی تقسیم نہیں کی جائے گی. اور بعض نے کہا کہ یہ مصلی جو ہے وہ جنازے کی بات ہے. بہرحال مصلی عید جو ہے وہ مطلقاً مسجد نہیں ہوگا، یعنی جس کو عیدگاہ بنایا جائے وہ بالاتفاق جو ہے وہ مطلقاً وہ مسجد نہیں ہے. ہاں اسے مسجد کا حکم دیا گیا ہے صحت اقتداء کے لیے، اگرچہ صفیں جو ہے وہ منقطع ہوں. بعض نے کہا کہ وہ مسجد ہے نماز کی ادائیگی کی صورت میں، نہ کہ اس کے علاوہ. امام محمد اور امام اعظم جو ہے وہ شرط قرار دیتے ہیں اس میں نماز پڑھنا، یعنی بالفعل وہ کرے گا مال افراز کما علمت. لہذا اگر نماز پڑھ لی اس جگہ میں تو اب وہ جگہ جو ہے وہ مسجد ہوگی.
بخلاف امام ابو یوسف کے کہ انہوں نے کہا جعلتہ مسجدا، محض زبانی کہنے سے وہ وقف نہیں۔ اچھا، یہاں پر علامہ شامی نے اس بارے میں گفتگو فرمائی ہے کہ اس صورت میں حکم کیا ہوگا کہ آیا وہ وقف بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اس میں جو بیان کرتے ہیں، فرمایا وفد درر المنتقى، یہ درر المنتقى میں ہے، قدم فی التنویر والدرر والوقایا وغیرها قول ابی یوسف، انہوں نے امام ابو یوسف کے قول کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور وجہ کیا ہے کہ وعلمت ارجحیتہ فی الوقف والقضاء، کہ وقف اور قضاء میں امام ابو یوسف کے قول کو جو ہے وہ ترجیح ہے، کیونکہ آپ قاضی تھے، لہذا اس مسئلے میں آپ کے قول کو جو ہے وہ صاحب درر، وقایا اور تنویر الابصار وغیرہ نے ترجیح دی ہے۔ امام اعظم اور امام محمد نے نماز پڑھنا بجماعت، جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کو لازم قرار دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر اس جگہ میں نماز ہو جائے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لأنه لا بد من التسلیم عندهما خلافا لابی یوسف، لہذا جب با جماعت نماز پڑھ لی گئی تو گویا وہ وقف ہو گیا عملی طور پر۔ وقیل یکفی واحد، اور ایک قول یہ ہے کہ صرف ایک آدمی کا پڑھ لینا کافی ہے، یعنی لو صلی الواقف وحدہ، اگرچہ واقف خود ہی پڑھ لے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ کہ نماز اس میں شرط کی گئی ہے قبضہ عام کے لیے، نہ کہ قبضہ نفس کے لیے، خود اس کا اپنا نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، یعنی لوگ پڑھیں گے با جماعت نماز، ایک ہی نماز، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مسجد کا وقف ہو جائے گا۔ وجعلہ فی الخانیہ ظاہر الروایہ، اور خانیہ نے اس کو ظاہر الروایہ بنایا ہے۔ لیکن اس پر یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہی ہے کہ قبضہ عام شرط ہے، یعنی اذن عام ہونا، تو اذن عام تبھی ہوگا جب وہ وعلیہ المتون الکنز والملتقى وغیرہما، لیکن یہاں بھی فرماتے ہیں کہ آپ جان چکے ہو کہ پہلا قول کی تصحیح ہے، اور خانیہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگلا مسئلہ فروع کے طور پر بیان کرتے ہیں، فروع اراد اہل المحلۃ نقد المسجد وبناءہ احکم من الاول، کہ اہل محلہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کو توڑیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط اسے بنائیں، یعنی پہلے کچی مسجد ہے تو آپ اس کو پکی بنائیں، یا پہلے جو ہے وہ کمزور ہے تو آپ اسے مضبوط کر کے بنائیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان البانیہ من اہل المحلہ لہم ذالکا، اگر بانی مسجد جو تھا نا، جس نے پہلی مسجد بنائی تھی، وہ اسی محلے کا رہنے والا ہے تو پھر تو یہ جائز ہے، وَإِلَّا لَا، اور اگر وہ بانی مسجد وہاں کا رہنے والا نہ ہو، کسی اور جگہ سے ہو، تو پھر مسجد کو توڑنا بنائے ثانی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس سے متبادر عبارت سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ بانی سے مراد وہ اول بانی ہے، لیکن فرماتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اب بنانے والے کا ارادہ کرنے والا مراد لیا جائے گا، یرادہ مرید البناء الآن۔ اور تحتاوی نے ہندیہ سے نقل کیا ہے کہ مسجد مبنی اراد رجل ان ینقضہ ویبنیہ
احکم لیس لہ ذالک، کہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، کسی آدمی نے ارادہ کیا اسے شہید کر کے مضبوط مسجد بنائے، تو اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لأنہ لا ولایت لہ، اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مزمرات سے اس کو نقل کیا، الا ان یخاف ان ینہدم، مگر اس وقت بنا سکتا ہے جب اس کے گرنے کا اندیشہ ہو۔ ٹھیک ہے، کہ اگر اس کو نہ گرایا تو یہ خود گر جائے گی، تو اس وقت بنا سکتا ہے۔ اور تعویل یہ ہے کہ علم یکن البانی من اہل تلک المحلہ، کہ اگر بانی جو ہے وہ اس محلے سے نہ ہو تو وَأَمَّا أَهْلُهَا فَلَهُمْ أَن يَهْدِمُوا وَيُجَدِّدُوا بِنَاءَهُ وَيَفْرِشُوا الْحَصِيرَ وَيُعَلِّقُوا الْقَنَادِيلَ، تو پھر جو اہل محلہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو شہید کریں اور اسے جدید تعمیر کے ساتھ بنائیں، اس میں چٹائی وغیرہ بھی بچھائیں اور روشنی کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن من مالہم لا من مال المسجد، لیکن وہ جو تعمیر جدید کرنے والے ہوں گے بانی کے علاوہ، وہ اپنے مال سے بنائیں گے، مسجد کے مال سے نہیں بنائیں گے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے مال سے ختم بھی پڑے جا رہے ہوتے ہیں، گیارہویں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا جو متولی ہوتا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ الا بامر القاضی، ہاں اگر قاضی اجازت دے تو پھر مسجد کے فنڈ سے بھی بنائے جا سکتے۔ وَيَدَعُ حِيضَانَ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ وَالْوُضُوءِ، اور اسی طرح پانی پینے کے لیے اور وضو کے لیے حوض بھی بنائیں گے، شرب کے لیے اور وضو کے لیے۔ إِن لَمْ يُعْرَفْ لِلْمَسْجِدِ بَانٍ، یعنی اگر کوئی انہیں بنانے والا معروف نہ ہو۔ فَإِنْ عُرِفَ فَالْبَانِي أَوْلَى، اور اگر مسجد کا بنانے والا معلوم ہو گیا بانی، تو پھر وہی اولا ہے۔ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مَنْعُهُمْ مِنْ نَقْدِهِ وَالزِّيَادَةِ فِيهِ، اور اس کے ورثاء کے لیے مسجد کو شہید کرنے اور اسے میں اضافہ کرنے کے لیے انہیں روکنا، یعنی اہل محلہ کو یہ جائز نہیں ہے، متولی کے بانی کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَلِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ تحویل باب المسجد، اور اہل محلہ کے لیے مسجد کے دروازے کو بھی تبدیل کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ ہاں سوری، لیسا ہے، لیسا یعنی مسجد کا دروازہ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے، جیسے ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے۔ وفی جامع الفتاوی لہم تحویل المسجد الی مکان آخر ان ترکوا بحیث لا یصلی فیہ، اور جامع الفتاوی میں ہے کہ ان کے لیے مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ وہ اسے اسی طرح چھوڑ دیں کہ اس میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ وَلَهُمْ بَيْعُ مَسْجِدٍ عَتِيقٍ لَمْ يُعْرَفْ بَانِيهِ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ إِلَى مَسْجِدٍ آخر، اور ان کے لیے پرانی مسجد کو بیچنا جس کا بانی معلوم نہ ہو، مسجد عتیق، عتیق چونکہ پرانا ہے تو بیت عتیق بھی آتا ہے، پرانا گھر، کعبہ شریف کے لیے لفظ ہے، تو بیت مسجد عتیق ایسی پرانی مسجد جس کا کوئی بانی معروف نہ ہو، جانا پہچانا نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو، اس کو بیچنا اور اس کی قیمت کو جو ہے وہ صرف کرنا دوسری مسجد میں، یہ جائز ہے۔ سائی حانی سے اس کو نقل کیا۔ قل تو، اب علامہ شامی فرماتے ہیں وفی الہندیہ آخر الباب الاول من احیاء المواد، ہندیہ میں احیاء المواد کے باب اول کے آخر میں ہے، نقلاً عن الکبریٰ، انہوں نے اس کو کبریٰ سے نقل کیا کہ ارادہ ان یحفر بئرا فی المسجد من المساجد اذا لم یکن
فی ذالک ضرر بوجہ من الوجوہ وفی نفع من کل الوجہ، کسی آدمی نے مساجد میں سے کسی مسجد میں جو ہے وہ کنواں کھدوانے کا ارادہ کیا، جبکہ اس میں کسی طرح کے نقصان کا کوئی جو ہے وہ اندیشہ نہیں ہے، اور اس میں نفع ماز ہے، فیہ نفع من کل وجہ فلہ ذالک، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، کما قال ہونا وذکر فی باب المسجد قبل کتاب الصلاۃ لا یحفر، اور اسی طرح یہاں ہے اور کتاب الصلاۃ سے پہلے باب المسجد میں ذکر کیا کہ وہ کنواں نہیں کھدوائے گا، اور اگر کھدوائے گا تو وہ ضامن ہوگا، وہ یضمن والفتویٰ علی المذکور ہا ہونا، لیکن فتویٰ یہاں اس مسئلے پر ہے کہ اگر کنواں کھدوایا اور اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ماز ہے تو اس کی گنجائش بنے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ساری بحث جو ہے وہ مکمل اور کافی بحث جو ہے وہ کام مسجد کی بحر الرائق میں ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَإِذَا جَعَلَ تَحْتَهُ سردابًا لِمَصَالِحِهِ أي لِمَصَالِحِ المسجد جازہ، کہ جب اس نے مسجد کی مصلحت کے لیے یا مصالح کے لیے اس کے نیچے تہہ خانے بنائے تو جازہ، یہ جائز ہے، کا مسجد القدس، اس طرح بیت المقدس کی مسجد کے نیچے جو ہے وہ تہہ خانے بنے ہوئے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مصالح مسجد کے لیے ہونے چاہیے، یعنی مسجد کے لیے وضو خانے ہو گئی یا دیگر چیزیں ہو گئی۔ وَلَوْ جَعَلَ لِغَيْرِهَا، اگر مسجد کے علاوہ کسی اور مصلحت کے لیے مسجد کے نیچے تہہ خانے بنائے، او جعل فوقہ بیتا، یا مسجد کے اوپر گھر بنایا، وجعل باب المسجد الی طریق، اور مسجد کا دروازہ راستے کی طرف رکھ دیا، وعزلہ عن ملکہ، اور اسے اپنی ملک سے جدا کر دیا، تو لا یکون مسجدن، وہ مسجد نہیں ہوگی، یعنی مسجد کے نیچے مسجد کے جو ہے وہ ضرورت کے لیے جو دکانیں وغیرہ ہیں یا کچھ نیچے تہہ خانے ہیں وہ نہیں بنائے، بلکہ اپنی دکانیں بنا لی، یا مسجد کے اوپر کوئی مکان بنا لیا، اور مسجد کا جو دروازہ ہے وہ راستے کی طرف کھول دیا، لوگ اس میں آئے جائیں، اور اسے اپنی ملک سے جدا بھی کر دیا، پھر بھی لا یکون مسجدن، وہ مسجد نہیں بنے گی۔ تو سرداب سرادیب کی جمع ہے، یعنی سرداب جمع اس کی سرادیب آئے گی، اور یہ وہ بیت ہے جسے گھر ہے جسے زمین کے نیچے بنایا جاتا ہے کسی غرض کے لیے، جیسے پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس زمانے میں تہہ خانے بنائے جاتے تھے تاکہ پانی ٹھنڈا رہے، اسی طرح۔ اور یہ مصباح میں ہے کہ یہ شرط بھی ہے کہ یکون ضیقاً، وہ بہت بڑا نہ ہو، چھوٹا سا ہو، یا مسجد کے اوپر بنا دیا، تو ظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ مسجد کے لیے ہو یا مسجد کے لیے نہ ہو، مگر تعلیل سے یہ اخذ کیا گیا ہے کہ اس کے مسجد نہ ہونے کا سبب اس صورت میں ہے جب وہ مسجد کے مصالح کے لیے وقف نہ ہو، یعنی مکان تو بنایا لیکن اسے مسجد کے مصالح کے لیے وقف نہیں کیا، تو پھر جو ہے وہ مسجد نہیں بنے گی۔ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْإِسْعَافِ، اور اسعاف میں اسی کی تصریح ہے۔ وَإِذَا قَالَ السِّرْدَابُ أَوِ الْعُلُوُّ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ وَقْفًا عَلَيْهِ صَارَ مَسْجِدًا، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب تہہ خانے یا مسجد کے اوپر جو گھر ہے اسے مسجد کی مصلحت کے لیے بنایا، کہ اوپر والی منزل بھی نمازیوں کے لیے بنا دی یا اس طرح کی کچھ اور چیزوں کے لیے بنا دی، تو
وہ جو ہے مسجد ہوگی، یا وہ دونوں بنا کر کان وقفن علیہ، تو ان دونوں کو وقف کر دیا مسجد کے لیے، تو پھر بھی وہ مسجد بن جائے گی، سارا مسجد ہے۔ یعنی تہ خانہ اور بالا خانہ مسجد کے مسالے کے لیے ہوں، یا دونوں اس کے لیے وقف ہوں، یا تو انہیں مسجد کی مصلحت کے لیے بنایا جائے، یا مسجد کی مصلحت کے لیے نہیں ہے لیکن نیچے دکانیں بنا دیں اس نیت سے کہ یہ ان کی جو آمدنی ہوگی مسجد پر خرچ کی جائے گی، تو پھر اس پر مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن دکانیں اپنی بنائیں اور اوپر مسجد بنا دی تو ایسا جائز نہیں ہے۔ تو مصالح مسجد کے لیے تہ خانے یا بالا خانے بنائے جائیں، یا تہ خانے اور بالا خانے جو بنائے گئے ہیں وہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی آمدنی مسجد کے لیے خرچ ہو، تو یہ بھی جو ہے وہ پھر وہ مسجد قرار پائے گی۔ وَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ، کہ اگر کسی نے مسجد کے، مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ مصالح مسجد کے لیے اگر نہیں بنایا تو وہ مسجد نہیں ہوگی، تو پھر اس کا بیچنا اور اس کی وراثت جو ہے وہ اس واقف سے جاری ہوگی، خلاف لہما، بخلاف صاحبین کے، صاحبین کا اس میں خلاف۔ باہر نے ذکر کیا کہ خلاصہ یہ ہے کہ شرط کونہ مسجدا ان یکون سفلہ وعلوہ مسجدا، کہ مسجد ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا اوپر نیچے تہ خانہ اور بالا خانہ جو ہے وہ مسجد ہو، تاکہ حق عبد جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بخلاف اس کے کہ جب تہ خانے یا بالا خانے بنائے گئے جو مسجد کی مصالح کے لیے وقف ہیں، پس وہ ہو جائیں گے بیت المقدس کے تہ خانوں کی طرح، ھذا ہوا ظاہر الروایہ۔ اور یہاں پر اور بھی ضعیف روایتیں ہیں جو ہدایہ میں مذکور۔ کما لو جعل وسط دارہ مسجدا وآذن للصلاۃ فیہ، یہ اسی طرح ہے جیسے کسی نے اپنے گھر کے برآمدے میں، دار میں مسجد بنا دی اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، تو حیث لا یکون مسجدا، تو وہ مسجد نہیں ہوگی، الا اذا شرط الطریق ذیلعی، مگر جب اس کے لیے جو ہے وہ راستے کی نشاندہی کر دے، راستہ الگ کر دے، تو اب وہ مسجد قرار پائے گی۔ وآذن علیہ الصلاۃ، یعنی وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، یہ لام تعلیل ہے۔ فرع لو بنا فوقہ بیتا للامام لا یضر لانہ من المصالح، یہ تفریح بیان کرتے ہیں کہ اگر مسجد کے اوپر گھر بنایا امام کے لیے تو یہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی مسجد کی مصالح میں آتا ہے، یعنی مسجد کی رہائش، امام کی جو رہائش ہے وہ بھی مصالح مسجد میں آتی ہے۔ اما لو تمت المسجد مسجدیت ثم اراد البنا منیا، بہرحال مسجد مکمل ہونے کے بعد پھر اگر اس کو بنانے کا ارادہ کیا تو اب منع کیا جائے گا، چونکہ اب وہ مسجد بن چکی ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی تو پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ اوپر جو گھر ہوگا وہ امام صاحب کے لیے ہوگا، تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ ولو قال
اور اگر اس نے کہا نہیں تو ذالکا لم یصدق تاطر خانیہ، کہ مسجد مکمل ہونے کے بعد وہ بنانا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے میں نے اس کی نیت کی تھی، تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی قضان اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہو سکتا ہے دیانتاً درست ہو لیکن قضان اس نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو یہ ہے فرع بنا بنا بیتن للامام فوق المسجد۔ اگر واقف نے امام مسجد کے اوپر امام کے لیے مکان بنایا تو یہ جائز ہے، مگر مسجد کی تکمیل کے بعد یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یعنی مفتہ قول کے مطابق یا اس میں نماز پڑھی گئی طرفین کے قول کے مطابق۔ اور تاطر خانیہ کی جو عبارت ہے وَإِنْ كَانَ حِينَ بِنَاؤُهُ صَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنِي لَا بِتَرْكٍ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي النَّهْرِ أَمَّا لَوْ تَمَّتْ الْمَسْجِدِيَّةُ۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ جس وقت اس نے اسے بنایا اور اپنے لوگوں کے درمیان سے ہٹ گیا، یعنی اس نے عام لوگوں کو اس میں عام داخلے اور نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو کوئی ممانعت جو ہے وہ باقی نہ رہی، پھر اس کے بعد آیا اور اس کے اوپر اور مکان بنایا تو اسے مسجد کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہر الفائق میں جو یہ قول ہے کہ اس کا مسجد ہونا مکمل ہو گیا۔ ثم اراد حتم ذلك البناء، پھر اس نے ارادہ کیا کہ اس تعمیر کو جو ہے وہ منہدم کرے، تو لا يمكن ذلك، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اسے اس پر قدرت نہیں دی جائے گی۔ فیہ نظر، کیوں کہ لأنه ليس في عبارت تاطرخانیہ ذکر الحدم، یہ کہ تاطرخانیہ کی عبارت میں ذکر نہیں ہے اس کا منہدم کرنے کا۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، اگرچہ حکم یہ ہے کہ اگرچہ ظاہر یہی ہے کہ حکم اسی طرح۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ، کہہ رہے ہیں کہ تو جب یہ واقف کے بارے میں یہ حکم ہے تو غیر واقف کے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی جس نے وقف کیا وہ وقف مکمل ہونے مسجد مکمل ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو کئی بغیر ہی، تو جو غیر واقف ہے اس کے لیے کیسے اس کی اجازت ہوگی؟ فیجب ہدمہ، مسجد مکمل ہونے کے بعد جو وہ بنائے گا اسے منہدم کیا جائے گا۔ ولو علی جدار المسجد، اگرچہ وہ مسجد کی دیوار پر ہو، پوری مسجد پر نہ ہو، مسجد کی دیوار پر بھی جو چیز بنائے گا اسے بھی منہدم کیا جائے گا۔ ما انہ لم یاخذ من حوائل المسجد شیئا، یعنی جدار مسجد سے بیان یہ کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسجد کی دیوار پر ہو، اس کے باوجود کہ وہ مسجد کی ہوا مراد چھت میں سے کوئی چیز نہیں لے رہا، پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ قَبْلَهُ وَلَا يُوضَعُ الْجِزْعُ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْقَافِهِ، اور اسی طرح مسجد کی دیوار پر بھی جو شتیر وغیرہ گارڈر ہیں وہ بھی نہیں رکھے جائیں گے۔ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْهُ، اور اس سے کرایہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا ان يجعل شيئا منه مستغلا ولا سکنا زازیہ، اور
نہ ہی اس سے کرایہ لینا جائز ہے اور نہ ہی مسجد کا کچھ حصہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کرائے کے لیے اسے بنا دینا، نہ یہ جائز ہے، یا اس کو رہائش کے لیے سکنا کے طور پر بنانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قلتو سے علامہ بیان کرتے ہیں وہ بھی حکیمہ ما یسنع بعض جیران المسجد من وضع جذوعی علی جداری، اسی سے یہ حکم اخذ کیا گیا کہ بعض جو مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ اپنے شتیر گارڈر وغیرہ اپنی چھتوں کے وہ مسجد کی دیوار پر رکھتے ہیں۔ فإنه لا يحل، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، ولو دفع الاجرت، اگرچہ وہ اس کی پیمنٹ بھی کریں لیکن پھر بھی جائز نہیں ہے، یعنی مسجد کی دیوار کے ساتھ یا دیوار پر کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی، وہ وقف ہو چکی ہے۔ اور یہ جو قول ہے کہ ولو ولا ان یجعل ھذا ابتداء عبارت البزازیہ والمراد بالمستغل ان یؤجر منه شیء لیاجل عمارته وبالسکن محلها وعبارت البزازیہ علی ما فی البحر ولا مسکنا، اور کہتے ہیں کہ مستغل سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی آبادی کے لیے اس کی کوئی چیز اجرت پر نہیں دی جائے گی، یعنی اس کی کوئی چیز اجرت اور کرائے پر دینا، اور سکنا سے مراد رہائش دینا ہے، یعنی مسجد میں سے کچھ حصہ کرائے پر دینے کے لیے تعمیر کرنا یا اس سے رہائش گاہ بنانا کسی کے لیے، یعنی جیسے فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وقد رد فی الفتح ما بحثه فی الخلاصہ من انه لو احتاج المسجد الى نفقۃ تؤجر قطعۃ منه بقدر ما ينفق علیہ، لیکن صاحب بحر نے خلاصہ کی اس بحث کا رد کیا کہ اگر مسجد جو ہے وہ محتاج ہو الی نفقۃ، یعنی خرچے کی، یعنی اس کا جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، تو اس میں سے ایک قطع یعنی ایک حصہ جو ہے بقدر ضرورت جو ہے وہ سے جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا، سے اجرت پر دیا جائے گا، اور جو اس سے حاصل ہوگی اسے مسجد پر خرچ کیا جائے گا، بأنہ غیر صحیح ہے، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ قل تو کہتے ہیں اسی کے ساتھ یہ جانا گیا کہ یہ بھی جانا گیا حرمت و احداث الخلوات فی المساجد التی فی رواق المسجد الاموی، کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد میں خلوت گاہیں بنانا بھی حرام ہے، جیسا کہ مسجد اموی کے براندے وغیرہ میں بنائی گئی ہیں۔ ولا سیما ما یترتب علی ذلک من تکذیر المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه، ورأیت تعلیفا مستقلا فی المنع من ذلك، تو بالخصوص اس صورت میں کہ جب وہاں کھانا پکانا ہو، برتن دھونے ہوں، اور اس طرح کے دیگر جو کام ہیں وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں میں نے اسے روکنے کے لیے ایک مستقل تالیف یعنی کتاب بھی دیکھی ہے جو کسی نے اس موضوع پر لکھی ہے، لہذا یوں مسجد کو خلوت گاہ بنانا جائز نہیں ہے۔ تو جو صاحب فتح القدیر نے کہا یہ غیر صحیح ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اب مسجد کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر مسجد ویران ہو جائے، کہ مسجد یا اس کا ماحول ویران ہو جائے، آبادی ویران ہو جائے، تو اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ لو خریب ما حولہ، اگر مسجد کا ارد گرد ویران ہو جائے، واستغنی عنہ، اور اس کی حاجت اور ضرورت بھی نہ رہے مسجد کی، تو پھر بھی یبقى مسجداً عند الامام والثانی، پھر بھی امام اعظم اور امام ثانی امام ابو یوسف کے نزدیک یعنی شیخین کے نزدیک وہ مسجد رہے گی ابداً الی قیام الساعہ، قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی رہے گی، یعنی بے شک آبادی ویران ہو جائے، وہاں سے اجڑ جائے،
لیکن وہ جو جگہ مسجد کے لیے تھی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی. وَبِهِ یفتی حاوی القدسی، اور حاوی قدسی نے اسی کے ساتھ فتویٰ دیا. یہ شیخین کے نزدیک ہے، لیکن امام محمد فرماتے ہیں وعاد الی الملک اے الملک البانی او ورثتہ عند محمد. لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر آبادی ویران ہو گئی اور مسجد کی اب ضرورت نہ رہی تو وہ مسجد کی جو جگہ ہے وہ بانی کی ملک میں واپس لوٹ آئے گی، یا اگر بانی فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کی ملک میں لوٹ آئے گی عند محمد، امام محمد کے نزدیک. تو یہ مسجد کے ویران ہونے سے متعلق مسئلہ ہے. مطلب فیما لو خریب المسجد او غیر، یعنی وقف جو ہے مسجد وغیرہ اگر وہ ویران ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ لو خریب ما حولہ ولو مع بقائہ عامرا وکذا لو خریب ولیس له ما یعمر به، کہ اگر مسجد کا گرد و نواح ویران ہو جائے، یعنی اگرچہ اس کی بقا کے ساتھ آبادی ہو، اسی طرح مسجد خود ویران اور خراب اور ویران ہو گئی اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ اس کی تعمیر کر سکیں. وقت استغنی الناس عنہ لبناء مسجد آخر، یا پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کوئی اور مسجد بنا لی ہے، دوسری مسجد بنا لی ہے اور اب اس مسجد کی ضرورت نہ رہی، تو امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہ واپس لوٹ کر میراث نہیں بنے گی اور نہ ہی اسے منتقل کرنا جائز ہے. وَنَقْلُ مَالِهِ إِلَى مَسْجِدٍ آخر، البتہ اس کا جو مال ہے اسے منتقل کیا جائے گا دوسری مسجد کی طرف، یعنی اس کے جو اسباب ہیں دوسری مسجد کی طرف یعنی منتقل کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی امام اعظم کے نزدیک نہ اسے میراث بنانا جائز ہے اور نہ اس مسجد کو دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا جائز ہے، یعنی اس کے مال و اسباب. سواء کانوا یصلون فیہ اولا وہو الفتوی حاوی القدسی واکثر المشائخ علیہ مجتبی وہو الاوجہ فتح، یہ برابر ہے کہ نمازی اس کے باقی ہیں یا نمازی بھی سارے ختم ہو گئے، یعنی وہاں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے اور اکثر مشائخ بھی اسی پر ہیں، اور یہی زیادہ اوجہ قول ہے، یعنی عمدہ ہے. اور باہر میں ہے قال فی الاسعاف وذکر بعضهم ان قول ابی حنیفہ وقول ابی یوسف، اور اسعاف میں ہے کہ بعد نے ذکر کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول امام ابو یوسف کے قول کی طرح ہے. وبعضهم، اور بعض نے کہا کہ ذکرہ قول محمد، کہ امام اعظم کا قول امام محمد کے ساتھ ہے، کہ جس طرح امام محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس لوٹ آئے گی وہ رسا کی طرف، تو یہاں بھی امام اعظم بھی ان کے ساتھ ہے. یعنی امام اعظم کا قول یہاں جو ہے وہ متردد ہے کہ امام اعظم امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں یا امام محمد کے ساتھ. وعن ثانی ينقل الى مسجد آخر باذن القاضی، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر یوں مسجد ویران ہو جائے تو اس کو دوسری مسجد کی طرف قاضی کے حکم سے منتقل کیا جائے گا. یعنی امام ابو یوسف سے بھی یہ روایت ہے کہ اگر بالکل ویران ہو جائے تو پھر قاضی اگر اجازت دے دے تو اس کی اجازت کے ساتھ دوسری مسجد کی طرف اس کو منتقل کیا جائے گا. ومثلہ فی الخلاف المذکور حشیش المسجد وحسرہ مع الاستغناء عنہما، اور مذکورہ اختلاف میں اسی کی مثل مسجد کی گھاس اور چٹائیاں ہیں، حسرہ، جبکہ ان دونوں کی حاجت نہ ہو، یعنی مسجد کی وہ گھاس یا چٹائیاں، یعنی وہ چیزیں مسجد کی جنہیں اب مسجد کی ضرورت نہیں ہے. بھائی نیا کارپیٹ آ گیا، پرانا کارپیٹ کیا کریں، اسی طرح نئی لائٹس آ گئی، پرانی لائٹس کا کیا کریں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ انہیں دوسری مسجد کی طرف منتقل کیا جائے گا. ثانی سے بیان کیا جازم ابھی بالاسعاف، یعنی اسعاف میں اس پر جزم کیا
کہ لو خریب المسجد وما حولہ وتفرق الناس، مسجد ویران ہو گئی، لوگ وہاں سے چلے گئے، لا یعود الی ملک الواقف عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک وہ واقف کی ملک میں واپس نہیں آئے گی، فیباع نقدہ باذن القاضی، کہ اس کے سامان کو بیچا جائے گا، ویصرف ثمنہ الی بعض المساجد، اور پھر جو اس کی قیمت ہوگی اسے دیگر مساجد میں صرف کیا جائے گا، یعنی جو چیز اس مسجد کی بچی ہے اسے بیچ کر جو ہے وہ دیگر مساجد میں اسے تقسیم کیا جائے۔ مسجد کی حشیش گھاس وغیرہ جس پر چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں، کما یفعل فی بعض البلاد بلاد الصعید کما اخبرنی بعضهم قال ذیلی وعلی ھذا حصیل المسجد وحشیش، اسی طرح مسجد کی چٹائی، مسجد کی گھاس کے اذا استغنى عنہما، جب وہ ان کی ضرورت نہ رہے تو یرجع الی مالکہ، تو جب ان کی ضرورت نہ رہے یعنی پرانی ہو جائیں تو وہ مالک کی ملک میں آ جائیں گی، وعند ابی یوسف ينقل الی مسجد آخر، اور امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ مالک کی ملک میں نہیں آئیں گی جس نے ان کو چٹائیاں دی تھیں، بلکہ اسے دوسری مسجد میں منتقل کیا جائے گا۔ وعلی ھذا الخلاف الرباط والبیر اذا لم ينتفع به، اور یہی حکم جو ہے وہ مسجد کے لیے جو کنواں وغیرہ کھدوایا گیا ہے اور سرائی وغیرہ جو بنائے گئے ہیں رباط، اور ان کا بھی یہی ہے۔ وصرح فی الخانیہ بان الفتوی علی قول محمد، اور خانیہ نے اس کی وضاحت کی کہ فتوی امام محمد کے قول پر ہے، وبہ علم ان الفتوی علی قول محمد فی آلات المسجد، اور اسی سے یہ بات جانی گی کہ مسجد کے جو آلات ہیں ان میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے، وعلی قول ابی یوسف فی تعبید المسجد، اور مسجد کے ہمیشہ مسجد رہنے میں فتوی امام ابو یوسف کے قول پر ہے، یعنی وہ جگہ ہمیشہ مسجد رہے گی، وہ جگہ لوٹ کر واقف کی ملک میں نہیں آئے گی، اس میں قول معتبر ہے امام ابو یوسف کا۔ اور جو آلات مسجد ہیں، مسجد کی جو تعمیر میں جو چیزیں صرف ہوئی ہیں، اس میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے کہ وہ واپس مالک کی طرف آ جائے گی۔ والمراد بالآلات المسجد نحو القندیل والحصیر، یہ روشنی کے لیے قندیل وغیرہ چٹائیاں ہیں، بخلاف ان قاضی لما قدمنا عنہ قریبا من ان الفتوى على ان المسجد لا يعود میراثا، ہاں تو مسجد کا وہ سامان جو منتقل ہو سکتا ہے نا، منقولہ چیزیں ہیں، وہ لوٹ کے آئیں گی، بہرحال جو مسجد کی جو بنا ہے وہ جو ہے وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ کیونکہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ مسجد میراث جو ہے وہ نہیں بنے گی، ولا يجوز نقلہ ونقل مالہ الی مسجد آخر، کہ مسجد جب میراث نہیں بنے گی تو اسے اور اس کے مال کو دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں۔ وَقَضَاءَ الرِّبَاطُ وَالْبِئْرُ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِمَا، اور یہی حکم جو ہے نا وہ مسجد میں جو سرائے گاہ یعنی آرام گاہ جو ہے وہ ہے، یا جو سرائیں بنائی جاتی ہیں مسافروں کے لیے کنویں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ قابل انتفاع نہ رہیں تو وہ واپس جو ہے وہ مالک کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ یصرف وقف المسجد والرباط والبیر والحوض الى اقرب المسجد او رباط او بیر او حوض الیہ، کہ اگر ایک جو سرائے ہے یا کنواں ہے یا اسی طرح حوض ہے، یہ جو وقف تھے مسجد کے ساتھ، تو انہیں قریب ترین مسجد یا سرائے یا کنویں یا حوض کی طرف منتقل کیا جائے گا، یہ شیخین کے قول پر،
تفریح ہے، تفریح علی قولہما سورت وفیہا، اور اسی میں ہے وقف دیعۃ علی الفقراء وسلمها للمتولی ثم قال لوصیہ آت من غلتها فلانا قضا وفلانا قضا لم یصح لخروجہ عن ملکہ بالتسجیل۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے فقراء پر زمین وقف کی، وقف ہو دیا، زمین کا ٹکڑا وقف کیا فقراء پر اور متولی کے حوالے کر دیا، پھر اس نے اپنے وصی کو کہا کہ اس کے غلے میں سے اتنا فلاں کو دے دے اور اتنا فلاں کو دے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حکم لگانے کے سبب یہ اس کی ملکیت سے خارج ہو چکا ہے، یعنی وہ وقف اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے، اب اس کے لیے وصیت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ امام شیخین کے قول پر تفریح ہے کہ مسجد کا سامان وغیرہ دوسری مساجد کی طرف پھیرا جائے گا۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک کہ جب مسجد خراب ہو جائے تو وہ مسجد ہی رہے گی، لیکن مفتہ بھی کو جیسے جان چکے امام ابو یوسف کا ہے کہ ایک مسجد کا سامان دوسری کی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔ قال سید امام ابو شجاع نے کہا تصرف غلۃ الی رباط ثانی کل مسجد اذا خرب، کہ ایک سرائے سے غلہ جو ہے وہ دوسرے کی طرف منتقل کیا جائے گا جیسے ایک مسجد جو ہے نا خراب ہو جائے، واستغنى عنہ اہل قریہ، اور بستی والوں کو اس کی ضرورت نہ، اور رفیع ذلک الی القاضی، یہ مسئلہ قاضی تک پہنچ جائے گا، فباع الخشب وصرف الثمن الی مسجد آخر جازا، قاضی جو ہے وہ اس کی لکڑیاں وغیرہ بیچنے کا حکم دے اور پھر اس کی قیمت جو ہوگی دوسری مسجد میں اس کو خرچ کیا جائے گا تو یہ جائز ہوگا۔ بعض نے کہا کہ یہ میراث ہوگی، وقضا حوض العام اذا خرب، اور یہی حکم حوض کا ہے جب وہ عوامی ہو اور وہ خراب ہو جائے۔ اب یہاں پر بحث کرتے ہیں علامہ شامی ثم قال وبذلك تعلم فتوى بعض مشائخ عصرنا بل ومن قبلهم كالشيخ الامین الامام امین الدین بن عبد العال والشیخ امام احمد بن یونس الشلبی وشیخ زین بن نجیم وشیخ محمد الوفائی، ومنهم من افتى بنقل بناء المسجد ومنهم من افتى بنقله ونقل ماله الى مسجد آخر۔ یعنی کہ اس سے تو ہمارے زمانے کے بعد مشائخ نے کہ فتوے کو جان لو کہ ان میں سے بعض جیسے شیخ امام امین بن عبد الحال نے اور شیخ احمد نے بن یونس شبلی نے اور شیخ زین بن نجیم نے اور شیخ محمد الوفائی نے جو ہے وہ فتویٰ دیا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے مسجد کی جو عمارت ہے بنائے مسجد کو منتقل کرنے کا فتویٰ دیا، بعض نے مسجد اور اس کے مال کو دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنے کا حکم دیا، اور وقد مشى شیخ احمد امام محمد بن سراج الدین حانوتی علی القول المفتى به من عدم بناء المسجد ولم يوافق المذکورین، جبکہ شیخ محمد بن سراج الدین حانوتی جو ہیں انہوں نے مفتہ بھی قول کو اختیار کیا اور مسجد کی بنا نقل نہ کرنے کا انہوں نے فتویٰ دیا، اور انہوں نے مذکورہ مشائخ سے
اتفاق نہیں کیا۔ تو مذاکر شرم بلالی ان ہذا، پھر علامہ شرم بلالی نے ذکر کیا کہ یہ مسجد کے بارے میں اختلاف ہے، بخلاف حوض کے، کنویں کے، سرائے اور جانوروں کے، اور تلوار اور قندیل، اور اسی طرح مسجد کی چٹائی وغیرہ، فقط ذکر فی تاطرخانیہ وغیرہ جواز و نقلی، ان چیزوں کو منتقل کرنا یہ جائز ہے۔ مسجد کی عمارت کو منتقل کرنے میں اختلاف ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں باقی انہیں جو ہے وہ منتقل۔ وَلَوْ قَبِلَهُ صَحَّ، پس اگر وہ اس کو، اور اگر حکم سے پہلے اس نے یہ کہا، وَلَوْ قَبِلَهُ صَحَّ پھر صحیح ہے، قلت میں کہتا ہوں لیکن سیجی ماضیا للفتاوی معید زادہ ان للواقف الرجوع فی الشروط ولو مسجلا، لیکن عنقریب فتاوی معید زادہ کے طرف منسوب یہ بات آئے گی کہ واقف کے لیے اپنی شرائط سے رجوع کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ اسے مسجل یعنی محکوم کر چکا ہو، پھر وہ اپنی شرائط سے رجوع کر سکتا۔ اب یہاں سے آگے جو ہوگا وہ ہے وقف کی جہت کا، وقف کا اور اس کی جہت کا متحد ہونا، یہ بحث جو پھر یہاں سے آگے انشاءاللہ۔